حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ. تو شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ غلام احمد پرویز نے یہ کہا ہے کہ مولویوں نے یہ ریت بنا دی ہے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے ہے لیکن کوئی سمجھتا نہیں. اگر قرآن سمجھ جائیں تو آمریت اور ملکیت نہ پیدا ہو، یعنی کنگڈم نہ پیدا ہو. حضرت رمضان کا مہینہ ہے، قرآن تو ہر منٹ پر چل رہا ہے، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، تراویحیں ہو رہی ہیں اور خوب قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی واقعی ایفرٹ نہیں کی جاتی. آپ فرمائیے اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے پہلے تو میرا خیال آپ نے غلام پرویز کا نام لیا ہے. شاید یہ وہی شخص ہے جو ہندو پاک بر صغیر کے اندر پہلا منکر حدیث پیدا ہوا تھا. غالباً یہ وہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو انکار کیا حدیث کا اور یہ نعرہ لگایا کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، بس ہم اس کے علاوہ یہ کوئی حدیث کو نہیں مانتے. حدیثیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پتہ نہیں صحیح ہیں غلط ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو ہم بس قرآن سے لیں گے. تو یہ وہی منکر حدیث ہے، پہلا منکر حدیث یہی پیدا ہوا. پھر اس کے پیٹرن پہ آج تک بھی بہت سے اسکالر جو وہ چلے آ رہے ہیں، اور خاص سوشل میڈیا کے دور میں تو بہت سے نئے جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ برساتی مینڈکوں کی طرح تو یہ ایسے منکر حدیث پیدا ہوتے چلتے رہتے ہیں جو حدیثوں کو نتھنگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں جی بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے، قرآن کو سمجھو. انہی کے بارے میں مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے اساتذہ جو ایک قصہ سنایا کرتے تھے غلام پرویز کے بارے میں، جس وقت اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ اور حدیث کا انکار کیا تھا. ظاہر ہے کہ ہندو پاک میں پہلا شخص کھڑا ہوا تو علماء کے لیے اچھمبا تھا کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کسی عالم کا اس کے ساتھ مناظرہ ہوا اور ڈیبیٹ ہوئی. اس میں عالم نے ان کو یہ کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے؟ کہتے ہیں جی بالکل کتاب اللہ مانتے ہیں اور قرآن کے علاوہ بس ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ مین سورس ہماری ہدایت کے لیے. ان کا ٹھیک ہے، میں ایک منٹ کے لیے قرآن کو بھی نہیں مانتا کہ اللہ کی کتاب ہے. آپ ثابت کریں، کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں میں قرآن کو نہیں مانتا، آپ قرآن کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، آپ اللہ کا کتاب ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ ثابت کریں. یا کل کو ایک عیسائی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں قرآن کو نہیں مانتا اللہ کی کتاب ہے، تو آپ کیسے ثابت کریں؟ ہاں، اس وقت جو وہ کہے گا نہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ غار حرا میں قرآن مجھ پہ اترا اور پہلی آیت ہوتی اقرا بسم ربک الذی، تو غار حرا. تو مولانا نے فوراً پکڑا تو آپ تو حدیث پیش کر رہے ہیں، اب حدیث تو مانتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے قرآن تو یہ حدیث کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ تو مانتے نہیں. اب وہ ایک دم اس کو اب سوچا کہ ہے یہ تو غلطی ہوگی، تو لوگوں نے شور مچا دیا، نعرہ لگ گیا. تو کسیانہ ہو کے کہتا نہیں کہیں مان لیتا ہوں، اچھا کہیں حدیث مان لیتا ہوں. تو مولانا نے فرمایا کہ اس سے آپ سوچیں حدیث کی اتھینٹسٹی، کہ حدیث کے بغیر قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہو پا رہا. اگر حدیث کو نکال دیں تو قرآن کا اللہ کی کتاب ہونا ثابت نہیں ہو پائے گا کہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. یہ تو رسول اللہ کا کمال ہے کہ انہوں نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ اللہ کا قرآن ہے. وہی رسول اللہ جس زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کا آپ سینے سے لگا رہے ہیں، اسی زبان سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں، آپ اس کو رد کرتے ہیں. ایک وقت میں منہ چومنے کے قابل ہے اور دوسرے وقت میں منہ دھتکارنے کے قابل ہو گیا. حدیث بھی اسی منہ سے نکل رہی ہے، قرآن بھی اسی منہ سے نکل رہا ہے. تو اسی پر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے یہ تو میاں جی کا کمال ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میاں جی کہتے تھے محبت میں، یہ تو میاں جی کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ میری حدیث ہے، ورنہ ہم نے تو دونوں باتیں ایک ہی منہ سے نکلتے دیکھی. سبحان اللہ، انہی ہونٹوں سے قرآن تلاوت ہو رہا ہے، انہی ہونٹوں سے حدیث بیان ہو رہی ہے. اب ایک وقت میں وہی ہونٹ آپ کے لیے قابل قدر، دوسرے وقت وہی ہونٹ آپ کو رد کرنے کے قابل. ٹھیک، لہذا حدیث کی اتھینٹسٹی اس قدر ہے کہ اس کے بغیر تو قرآن کا قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا. آپ حدیث کو سائڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ وہی غلام پرویز ہے جو کہتے ہیں جی مولویوں نے جی یہ کہہ دیا جی قرآن جی پڑھتے رہو، سمجھنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اس شعبے سے پتہ چلتا ہے کہ اس بیچارے نے خود قرآن سمجھا نہیں. اگر اس نے قرآن سمجھا ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے 4 وظائف بیان کیے، 4 ذمہ داری بیان کی ہے. یتلو علیہم آیاتی، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں امت پر. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ نفس تلاوت، اس میں معنی کا تعلق نہیں ہے، ان کے الفاظ کی ادائیگی ہے اور اس کی تحسین تجوید، یہ تلاوت. ایک وظیفہ آپ کا تلاوت، صرف تلاوت کرنا ہے. اب اس کا معنی مفہوم کیا، اس سے تعلق نہیں، الفاظ کی درستی. ٹھیک. دوسرا ویزکیہم، تزکیہ نفس کرتے ہیں، دلوں کو پاک کرتے ہیں. دوسرا. تیسرا ویعلمہم الکتاب، وہی قرآن جس کی تلاوت کی تھی وہ قرآن کی تعلیم دیتے، اس کے معنی مطالب معرف سمجھاتے ہیں. اور چوتھا والحکمہ، اپنی سنت یعنی حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی وے آف لائف بتاتے ہیں کہ جینا کیسے ہے، تمہیں کھانا کیسے، پینا کہنے، اٹھنا جاگنا کیسی ہے، گفتگو رشید کیسی ہوگی، تو پوری سنت زندگی کی وہ آپ بتاتے ہیں. تو 4 ذمہ داریاں آپ کی، ان میں سے ایک ذمہ داری یتلو علیہم آیات، قرآن کی نفس تلاوت. تو آپ کے تو وظائف میں صرف تلاوت شامل ہے، معنی تو بعد میں آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے خود نفس تلاوت کرنا یہ خود اپنی ذات میں بھی ایک حیثیت رکھتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو بچوں کو بعض دفعہ یہاں آج لوگ نا وہ ریڈنگ کرواتے ہیں، ریڈنگ
کہ ریڈنگ کرو، اور ریڈنگ کے اس کو میں نے سے مطلب نہیں، آپ ریڈنگ کریں تاکہ آپ کی زبان روا ہو، ٹھیک ہے نا. تو تلاوت جو ہے میں کمال یہ ہے کہ عام کتابوں میں صرف ریڈنگ آپ کریں، معنی پتہ نہ ہو تو آپ کہتے بھی اس کا فائدہ کیا ہے. اللہ کے کلام کا کمال یہ ہے کہ وہ معنی پتہ نہ بھی ہو تو بھی نفع دیتا ہے، تو بھی نفع دیتا ہے. اب ایک سیب جس کے آپ کے فوائد پتہ نہیں ہے، آپ کھاتے آپ کو فائدہ دیتا ہے. انار آپ کھاتے ہیں، انار کے آپ کو فوائد اور اس کے سارے اس کی جو وائٹامنز ہے، اس کی کیلوریز پتہ نہیں، آپ کو فائدہ دیتا ہے. اور ایک ڈاکٹر جو جانتا ہے کہ سیب کے اندر کیا کیا وائٹامنز کیا کیا کیلوریز ہے، وہ کھاتا ہے، اس کو بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا ایک جاہل کو دیتا ہے. ایک پھل جو ہے معمولی، وہ برابر فائدہ دونوں کو دیتا ہے. ایک ڈاکٹر کو بھی اتنا فائدہ دیتا ہے جتنا ایک عام آدمی کو دیتا ہے. تو قرآن کریم اس سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ ایک عام آدمی پڑھے اس کو فائدہ نہ ہو، اتنا فائدہ نہ ہو جتنا ایک عالم کو فائدہ ہو رہا ہے. تلاوت کرنے میں دونوں کو برابر فائدہ ملے گا. ایک عالم تلاوت کرے گا اس کو بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، اور ایک جاہل پڑھے گا جس کو معنی پتہ نہیں ہے اس کو بھی 1 حرف پر 10 نیکیاں ملے گی. نبی کا ارشاد ہے. سبحان اللہ. اور یہی تو کمال ہے اللہ کے کلام میں اور دنیا کے کلام میں. دنیا کے کلاموں کا اگر پتہ نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے کلام کا یہی تو کمال امتیاز ہے کہ اس کے معنی و مطالب پتہ نہ بھی ہو پھر بھی آپ کو فائدہ دے رہا ہے. مطلب آپ کو ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اور مزے کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی اس بات کا جواب دے دیا. اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، قرآن کریم کے ہر ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ آپ نے فرمایا. اور فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف حرفن، لام حرفن، میم حرفن، گویا کہ 3 حرف ہو گئے. کتنی نیکیاں بنی؟ 30 نیکیاں. تو نبی نے ضمانت دے دی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ الف لام میم پر 90 نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ جب ہم الف بولتے ہیں الف تو منہ سے 3 حرف نکلتے ہیں، الف لام اور فا، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں تو 3 پر 30 نیکیاں. اور جب ہم بولتے ہیں لام تو 3 حرف نکلتے ہیں، لام الف اور میم، لام تو ہر حرف پر 10 نیکیاں تو 30 نیکیاں ہی ہو گئی. پھر ہم جب کہتے ہیں میم تو 3 حرف نکلتے ہیں، میم یا اور میم 3، تو ٹوٹل کتنی 90 نیکیاں ملتی ہے الف لام میم پڑھنے پہ. ٹھیک. غلام نبی پرویز یا ان کا کوئی چیلا چانٹا آج اگر ہے، وہ الف لام میم کا مطلب بتائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حروف مقطعات کا تو کوئی ترجمہ نہیں ہے نا، الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں، تو اس کا مطلب بتائے. اس کا مطلب آپ پھر الف لام میم پڑھنا چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا. جب سمجھ نہیں آ جتنے حروف مقطعات ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، قاف صاد، یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، تو ان پرویزی جو فرقے کے لوگوں کو پھر ان کی تلاوت چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ اس کا معنی ہی پتہ نہیں ہے. آپ خود بغیر معنی جانے پڑھ کیوں رہے؟ آپ جب سمجھنے کا اتنا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ پڑھنا چھوڑ دیں. نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ جس کا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا. آپ نے قرآن کریم کے ترجمے دیکھے ہوں گے، خود پرویز کا بھی ترجمہ ہوگا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں الف لام میم کے نیچے کیا لکھا ہے، کوئی لکھا ہی کچھ نہیں ہوا. الف لام میم کے آگے ذالک الکتاب سے ترجمہ کیا ہوا ہے، الف لام کا ترجمہ کیا گیا. اس کا مطلب آپ کو سمجھ اب نہیں آ رہا، آپ الف لام میم پڑھ کیوں رہے؟ تو جو بات دوسروں کو کہہ رہے ہیں خود آپ اس میں مبتلا ہیں. ٹھیک ہے نا. تو نبی نے مثال الف لام میم کی دے کے بتا دیا امت کو کہ تمہیں اس کا ترجمہ نہیں بھی پتا ہوگا نا پھر بھی 30 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. تو تلاوت نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ہم. یہ قرآن کریم کی تلاوت جو ہو رہی ہے اس سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ کے اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں کیونکہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں اور 90 نیکیوں کی بشارت ہے. بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ اگر حالت نماز میں کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کرے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پر 100 نیکیاں. اور اگر حالت نماز میں بیٹھ کے قرآن تلاوت کریں ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا کہ خارج نماز میں کھڑے ہو کے تلاوت کریں ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں. اور خارج نماز میں بیٹھ کے تلاوت کریں ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو 10 نیکیوں والی روایت یہاں آئی، ورنہ نماز میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں تو وہاں 100 نیکیاں، جبکہ معنی مطلب کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اللہ کا کلام ہے یہ بغیر معنی کے بھی اتنا ہی فائدہ دیتا ہے جتنا معنی جان کے آپ تلاوت کریں. تو وہ جو قرآن دانی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یتلو علیم کا مطلب نہیں سمجھے. تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کتاب جو ہے صرف سمجھنے کے لیے ہوتی تو پھر اس میں تلاوت کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو تلاوت کا کہا ہی نہ جاتا کیونکہ جو کتابیں دنیا کی سمجھنے کے لیے ہوتی نا اس کی نیری تلاوت کا کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اس کو کتاب کو پڑھو انڈرسٹینڈ کرو کیا اس کے اندر. تو وہ اس کا مطلب اس میں جب تلاوت کا حکم دیا جا رہا ہے اور تلاوت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی مستقل اس کا ایک وظیفہ ہے جو امت حاصل کر کے ثواب حاصل کر رہی ہے. باقی یہ بات کہ سمجھنے الگ سٹیپ ہے. جو سمجھے سبحان اللہ ذہن کس میں ذہن نصیب. لیکن آپ کو پتا سمجھتے سارے نہیں سمجھتے. دنیا کی تعلیموں میں بھی کوئی سمجھتے ہیں باقی ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا اسی طریقے سے یہاں پر بھی علماء ربانی سمجھتے ہیں باقی ان کو فالو کرتے ہیں. اور دوسری دلچسپ بات بتاؤں، یہ جو مولویوں پہ اتنے جو وہ کہتے ہیں سیخپا ہو رہا ہے کہ مولویوں نے یہ کر دیا، مولویوں ریت لگا دی.
آپ کو پتا ہے کہ قرآن عربی میں اترا, ٹھیک, عربی میں اترا. اب عربی سے غیر عربی میں سب سے پہلا ترجمہ فارسی میں کس نے کیا؟ کیونکہ سمجھنے کے تو آپ کو لوکل زبان میں چاہیے نا. اب ہندو پاک کے اندر بر صغیر میں عربی میں قرآن آ گیا, عربی آپ جانتے نہیں ہیں, کیا کریں؟ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن چاہیے نا. پہلا ترجمہ جو غیر عربی میں ہوا فارسی میں, وہ کس نے کیا؟ مولوی نے کیا. سمجھنے قابل تو قرآن بنایا مولوی نے. اب مولوی کو کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مولوی اگر ترجمہ نہ کرتا تو آپ آج اس کو سمجھ کے کیسے اتنی تقریر کرتے؟ تو سب سے پہلا مولوی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ نے اس کا پہلا فارسی ترجمہ کیا. اس وقت دنیا میں کوئی غیر عربی میں ترجمہ نہیں تھا. اب ہندو پاک کی زبان علمی فارسی تھی, تو فارسی میں جب ترجمہ آیا تو لوگوں نے پڑھا, او اچھا قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر انہی کے بیٹے نے اس کا پہلا اردو میں ترجمہ کیا, با محاورہ وہ تحت لفظ ترجمہ کیا, لفظی ترجمہ کیا. پھر اگلے بیٹے نے, انہی کے بیٹے نے اس کا جو با محاورہ ترجمہ کیا, شاہ عبد القادر نے, شاہ رفیع الدین نے. اور پھر انہی کے بیٹے شاہ عبد العزیز نے اس کی تفسیر لکھی فارسی میں. اور پہلے 2 پارے اور آخری 2 پارے انہوں نے لکھے, کہ بیچ کا نہیں لکھ سکے کیونکہ پھر وہ وصال ہو گیا, لیکن پہلے 2 پارے آخری 2 پارے فارسی میں لکھا. اس کی اردو یہ ترجمے ہو چکے ہیں, تفسیر عزیزی کے نام سے تفسیر موجود ہے. اور ایسی تفسیر لکھی کہ علماء فرماتے ہیں اگر یہ پورے قرآن کی تفسیر ہو جاتی تو پھر اس تفسیر عزیزی کے بعد کسی تفسیر کی ضرورت ہی نہ رہتی. اتنے علوم و معارف حضرت نے جمع کیا اس میں. وہ 2 جلدیں 4 جلدیں موجود ہیں اردو کی, پڑھ کے دیکھیں آپ کہیں کمال ہے, کیا علم و معرفت ہے بھائی. تو یہ سارے مولوی ہیں بھائی. مولویوں نے قرآن سمجھنے کے قابل مولویوں نے بنایا. آج مولویوں پہ آپ یہ تہمت لگا رہے ہیں کہ مولویوں نے ریت بنا دی, تلاوتیں کرو. مولویوں نے ریت کیا بنا دی؟ مولویوں نے ان لوگوں کے لیے جو بیچارے سمجھنے کے قابل نہیں ہیں ان کو تلاوت کی فضائل بتا دیے کہ تم کم از کم تلاوتیں کر کر کے تو نفع حاصل کرو. اور یہ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ یہ نفع سے خالی نہیں ہے. لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ یہ بنا دیا مولویوں نے, یہ مولویوں کی برکت سے ہی آج قرآن کریم کے ترجمے ہو رہے ہیں. ہر رنگ کے اندر ترجمے. آپ تو انگریزی میں بھی مولویوں نے ترجمے کر دیے ہیں, تو مولوی سے بھاگ کے آپ کہاں جائیں گے؟ مولوی تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک مولوی آپ کے ساتھ نتھی ہے. مولوی سے نہیں بچ سکتے آپ. پیدا ہوتے مولوی صاحب اذان دینے پہنچتے ہیں, اور پھر بیچ میں شادی ہوتی ہے تو مولوی صاحب نکاح پڑھانے پہنچتے ہیں, مرنے کے بعد مولوی صاحب جنازہ پڑھانے پہنچ جاتے ہیں, پھر قبر میں اتارنے آ جاتے ہیں. تو مولوی تو انشاءاللہ ایسا نتھی ہے, اسے بچ نہیں سکتے آپ جتنا شور بھی جائیں. یہ اللہ کے ملازم ہے, اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہے, یہ میری خلق خدا ہے, تمہاری ذمہ داری ہے. مولوی بیچارہ اپنی ذمہ داری کر کے لے کے جاتا ہے. دیکھو دنیا کے اندر اداروں میں تنخواہیں کم ہو جائے تو یونین کیا کرتی ہے؟ ہڑتال کر دیتی ہے, جاب نہیں کریں گے, ہوتی ہے نا ہڑتال. مولویوں کو کتنی تنخواہیں ملتی ہیں؟ بہت کم, بہت کم. یعنی وہ 3000 کا ایک عدد یا 1500 کا عدد جو ہے نا, یہ ایک نمبر فکس ہو گیا مولوی کے لیے. پاکستان کے اندر بھی 3000 تنخواہ ملتی تھی, اب تو خیر بڑھ گئی, اور 15,000 پہ چلی گئی, تو 3000 ملتی. اور یہ امریکہ میں بھی 1500 ملتی. ایسا. اور مولوی کو لوگ سمجھتے ہیں مولوی شاید پتہ نہیں کوئی بات نہیں, الگ مخلوق ہے, یا 2000 دے دو 1500 دے دو. حالانکہ مجھے پتا ہے یہاں جو امریکہ کی بات کر رہا ہوں, اور یہ کمیٹی انتظامیہ کمیٹی والے سن رہے ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ ان کے ہاں جو بجٹ بنا ہوا ہے اس میں مولوی کی تنخواہ کتنی سیٹ ہے, وہ 65,000. یہ منیمم ایک مولوی کی طرح 65,000 بجٹ کے اندر سیٹ ہے. لیکن مولوی کو کیا دیتے ہیں؟ 2000 دیتے ہیں مہینے کا, $2,500 دیتے ہیں. ایسا وہ 25,000 24,000 25,000 مشکل سے بنتا ہے. اور باقی وہ مولوی اس قابل نہیں ہے, اور اپنے جو ان کی دنیاوی ذمہ داری اس کی پورے بجٹ کے مطابق تنخواہیں لیتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ کمیٹی والے اگر یہ بددیانتی کر رہے ہیں نا تو انداللہ ان سے پوچھو گی, اور انداللہ وہ بچیں گے نہیں. یہ مولوی کا حق کھا رہے ہیں. جو بجٹ مولوی کا طے کیا آپ نے 65,000 64,000 وہ آپ پورا کا پورا دیں اس کو, آئی سمجھ, تو وہ ورنہ پوچھو گی. تو مولوی بیچارہ یہ تنخواہیں ہیں. پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے اندر کیا تنخواہیں آپ دیکھ لیں, 1,500 روپیہ 1,200 روپیہ 2,000 روپیہ ہے. اب ذرا آج کی زبان میں 15,000 ہو گیا, لیکن 15,000 کی وہاں کوئی ویلیو نہیں رہی. مجھے بتائیے کبھی مولویوں نے ہڑتال کی نہیں کہ جی آج ہم جمعہ نہیں پڑھائیں گے؟ سارے مولوی سڑک پہ بیٹھے جمعہ نہیں پڑھائیں گے, کی عید نہیں پڑھائیں گے آج بھائی ہم, کبھی کی کسی نماز میں ناغا کیا کہ نہیں بھائی یار سنڈے ساری دنیا چھٹی مناتی ہے, ہماری بھی چھٹی, ہم نماز کی چھٹی. کیوں؟ وہ آپ کے ملازم نہیں, وہ اللہ کے ملازم ہیں. اللہ نے ان کو کہہ دیا جس سے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی, تم نے ہمارا سبق یاد کر لیا ہے, ہمارے ہو گئے ہو, بس اب تمہیں چھٹی نہیں ہے. اب تنخواہ کم ملے زیادہ ملے, فاقی ہو کچھ ہو, آپ نماز کے مسئلے پہ کھڑا ہونا ہے. مولویوں کے احسان کو تو امت پہنچ نہیں سکتی ہے. اور دوسرا احسان حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دوسرا امت پر احسان یہ ہے کہ جو تیر تنقید کے اعتراض کے رسول اللہ کے سینے میں مارنے تھی اس امت نے, یہ مولوی اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے. یہ جو بات کی مولویوں نے ریت بنا لی ہے, یہ کہہ کہ مولویوں پہ تنقید کر رہے ہیں, اگر مولوی بیچ میں نہ ہو یہ سیدھے رسول اللہ کے سینے میں لگے.
فرمایا کہ مولوی تو دفاع کر رہے ہیں رسول اللہ کے سینہ انور کے آگے کھڑے ہیں، اپنے تیر کھاتے ہیں، لہٰذا آپ نے ایسا کوئی بھی من چلا کھڑا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے یہ مولویوں نے تباہ کر دیا دین، اور جی یہ سارا قصور مولویوں کا ہے، یہ مولوی سدھر جائیں تو سارا معاشرہ کرتے ہیں نا ایسے ہی۔ تو حضرت حاج فرماتے ہیں الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ یہ تنقید کے تیر ہم اپنے سینے پہ برداشت کر رہے ہیں، رسول اللہ تک نہیں پہنچ رہے ہیں۔ اگر ہم بیچ میں نہ ہوں، یہ اتنے بے شرم اور بے ادب ہیں، یہ سیدھے ڈائریکٹ رسول اللہ پر تیر ماریں گے اور مارتے ہیں۔ اور جی حضرت عائشہ سے شادی کر لی، چھوٹی سی 8 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں، یار کیا بات ہے، کیا یہ مطلب ہے، یہ ادھر بھی باز نہیں آتے، در پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو مولوی تو نعمت ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے اپنے سینے پہ دکھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، رسول اللہ تو رحمت اللہ، یہ مولویوں نے خراب کیا سارا۔ تو چلو مولوی کی طرف ترقی چلے گی، ان ظالموں کا ایمان بچ گیا، لیکن اگر یہی ڈائریکٹ رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہیں تو دین ان کا بگڑ جاتا۔ تو یہ بات غلام پرویز نے کہی، مولویوں نے ریت بنا لی ہے کہ جناب وہ سمجھنا نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ مولویوں کی برکت سے تو آپ سمجھنے کے قابل ہوئے۔ سارا ترجمہ پہلے مولویوں نے کیا، اور پھر دوسری بات کہتے جی اگر سمجھتے تو ملوکیت نہ ہوتی دنیا میں، آمریت نہ ہوتی۔ اور مزے کی بات، ملوکیت قرآن ہی نے تو بتائی، دیکھو قرآن میں اللہ نے بادشاہوں کا ذکر کیا نا، اور اللہ نے یہ کہا کہ ہم بادشاہ دیتے ہیں، یؤتی ملک من یشاء، اللہ جس کو چاہے بادشاہ بناتا ہے، جس کو چاہے اسے بادشاہ لے دیتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دیتا ہے، تو بادشاہت کا جواز تو قرآن نے بتایا بھائی، نبی نے تو بادشاہت کا جواز نہیں بتایا، نبی نے تو خلافت بتائی کہ نبی کے بعد خلافت چلی اعلیٰ منہاج السنہ۔ تو یہ جو بادشاہت ملوکیت جو جائز ہوتی ہے قرآن سے تو ہو رہی ہے، اور وہ بیچارے صاحب کہہ رہے ہیں اگر قرآن سمجھتے ہوتے تو ملوکیت پیدا نہ ہوتی۔ پیدا کیوں؟ پیدا کی قرآن نے، قرآن نے بادشاہوں کا ذکر کیا نا، طالوت کو بادشاہ بنایا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، ٹھیک، حضرت سلیمان کو بادشاہ بنایا، اس کی ایسی بادشاہ ذکر کی ہے کہ بے نظیر۔ تو یہ سارے بادشاہ کس نے ذکر کیے؟ حدیث نے، قرآن نے کیے۔ تو پھر یہ پرویز صاحب کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن اگر سمجھ لیتے تو بادشاہت پیدا نہ ہوتی؟ تو بادشاہ قرآن نے کہی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ قرآن یہ کہتا عادل بات ہے، عدل والی بادشاہ تو ظلم والی نہ ہو، ٹھیک، تو وہاں ظلم کی نفی کی ہے۔ اور عامروں کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ فرعون سے بڑا عامر کوئی تھا؟ فرعون نمرود شداد سے بڑا کوئی عامر تھا؟ یہ سارے عامر تھے، ان عامر کا ذکر کس نے کیا؟ قرآن نے کیا، پورے حالات بتائے۔ اعتراض تو یہ کیا اس عامر کے اوپر کہ اس عامر نے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔ اگر وہ عامر عدل کا راستہ اختیار کرتا تو کیا اللہ کو کوئی اعتراض تھا؟ عدل کی وجہ سے وہ ایمان بھی لاتا اور جو ہے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتا کوئی، تو اس عامروں کا ذکر قرآن ہی تو کر رہا ہے، تو عامریت کیسے ختم ہو گئی بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا کہنا ہے، یہ اس کا مطلب قرآن دانی ان کو بھی نہیں آتی، لگتا چھو کے نہیں گزری، وہ بھی اس حقیقت کو نہیں سمجھے کہ یار بادشاہت کے ذکر تو قرآن نے کیا، اور قرآن کی وجہ سے بادشاہت جائز اور حلال ہو رہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین جیسا بادشاہ، ذوالقرنین کو بادشاہ دی، عادل بادشاہ، عدل پھیلایا انہوں نے، قرآن نے اس کی تعریف کی۔ اس لیے ان کا یہ کہنا کہ اگر قرآن سمجھ لیتے تو بادشاہت نہ ہوتی، آمریت نہ ہوتی، تو ان کی خوش فہمی اور غلط فہمی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، ورنہ قرآن ہی نے چیزیں پیش کی۔ ہاں عدل کے ساتھ مشروط ہے چیزیں، عادل ہوگا تو بادشاہت بھی قبول ہے، اور ظالم ہوگا تو پھر تو خلیفہ بھی قبول نہیں ہے۔ خلافت کے مطابق خلیفہ کتنے خلفاء ظالم گزرے، تو کیا وہ خلافت ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی؟ پکڑے جائیں گے۔ تو گویا کہ وہ بات تو عدل پر آئی۔ تو اگر بادشاہ اور ملوک ہیں، عادل ہیں، تو اللہ کے رسول کے ایکسیپٹ، آخر میں بخشش۔ اور اگر جو خلیفہ بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین کے نام ٹائٹل دیے جا رہے ہیں لیکن ظالم ہیں، تو پھر وہ پکڑے وہ بھی جائیں گے۔ تو بات وہ عدل پہ آئی۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا کہ ملوکیت پیدا نہ ہوتی اور یہ جمہوریت کو جو ہے کہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غیروں کے ایجنڈے کو آگے پروموٹ کر رہی تھی، ان کی بیوقوفی ہے۔ اس طریقے سے جو ہے قرآن و حدیث کی جو حقائق کو نہیں مٹایا جا سکتا اور علماء کے مقام کو نہیں گرایا جا سکتا۔ اور میں جانتا ہوں کہ پرویزی فرقے کے لوگ آج بھی انکار حدیث کے حوالے سے طرح طرح کے اسکالر جو آئے ہوئے ہیں، اور یہ حدیث تو دیر سے لکھی گئی، اس حدیث کے اندر یہ تجزیے، اس طرح کی چیزیں جو کرے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ لوگ جو ہے منکر حدیث ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو بات قابو نہ آئے تو پھر وہ یہ کہہ دیتے ہیں جیسے پرویز نے کہا تھا، ہاں کہیں کہیں مان لیتے۔ اس سے بہتر یہ کہ پورا مانے اور کہیں کہیں سے نکل جائیں۔ بہت خوب حضرت، یہ کہ ایمان افروز لیکچر جو ہے یہ ایسا ہے کہ اگر یہ آپ کالجز میں دے دیں تو اس کے اوپر گریڈنگ ہو جائے، اس کے اوپر لوگوں کو سرٹیفکیٹ مل جائے۔ مطلب یہ اگر لیکچر صرف اٹینڈ ہی کیا جائے، یہ ایسی بات ہے، یہ آپ کے ذریعے، رحم ٹی وی کے ذریعے، کشکول معرفت کے ذریعے یہ چیزیں ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اور اس کے لیے جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں تو بہت سمجھ آئی، مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والوں کو ساری دنیا میں آج بہت سے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے قرآن کے بارے میں اور مولویوں کے بارے میں، جو کہ ہمیں لے کر چل رہے ہیں۔ بہت خوب حضرت، تھینک یو سو ویری مچ۔